السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلے ویڈیو میں یہ جان لیا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم یہ جانیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کوئی چیز کھایا یا پیا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے وہ کسی بھی روزے کا ہے، چاہے روزہ فرض ہو جیسے کہ رمضان کے روزے، یا نفل ہو جیسے کہ رمضان کے علاوہ کے روزے۔ تو بھول کر کوئی چیز کھایا یا پیا، اور یہ تمام چیزیں روزے کی نیت سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، مگر جب یاد دلانے پر بھی اس کو یاد نہ آیا کہ وہ روزے دار ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد ان میں سے کچھ کیا، یعنی کچھ کھایا یا پیا، اس کو یاد دلا دیا تھا، پھر اس نے اس کے بعد کچھ کھایا یا پیا، لیکن اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی روزے دار کو کھاتے یا پیتے دیکھے تو جو شخص روزے دار کو کھاتے یا پیتے دیکھ رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اسے یاد دلائے، بلکہ اس پر یاد دلانا واجب ہے۔ اگر اس نے اسے یاد نہیں دلایا تو جس نے یاد نہیں دلایا ہے وہ گنہگار ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کمزور ہے اور وہ بھول کر کھا پی رہا ہے اور اسے یاد دلا دیا جائے، اور اگر اسے یاد دلا دیا جائے گا تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن اگر کمزوری اتنی ہے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، اور اگر وہ کچھ کھا لے گا یا پی لے گا تو اس کا روزہ اچھے طریقے سے گزر جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے یاد نہ دلانا بہتر ہے، ورنہ اسے یاد دلا دیا جائے۔ نمبر 3، مکھی یا دھواں یا دھول حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ کسی بھی چیز کی دھواں ہو یا وہ کسی بھی چیز کی دھول ہو۔ اسی طریقے سے اگر اس نے خود جان بوجھ کر دھوئیں کو لیا، یا کوئی چیز جیسے اگربتی وغیرہ جل رہی تھی، اس نے اپنا منہ بڑھا کر اس دھوئیں کو سونگھا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے تیل لگایا یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی نظر آتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اس نے غسل کیا، غسل کرتے وقت جو کلی کر رہا تھا اس کی ٹھنڈک حلق کے اندر محسوس ہو گئی، یا صرف کلی کیا اور پانی بالکل تھوک دیا، اور تھوڑی بہت تری جو منہ میں باقی رہ گئی تھی اسے تھوک کے ساتھ اندر نکل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کو کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، یا دانتوں سے خون نکلا اور حلق تک پہنچا مگر نیچے نہیں اترا، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے اگر بات کرنے میں تھوک ہونٹ سے اتر آیا، تھوک سے ہونٹ تر ہو گیا، اور ایسے ہی منہ سے رال ٹپکی، اور ابھی درمیان سے تار ٹوٹا نہ تھا، یعنی جو رال ٹپک رہی تھی اس کا جو تار ہوتا ہے، اس میں جو چکناہٹ ہوتی ہے، اس کا جو تار ٹوٹا نہ تھا کہ اس نے اسے اندر کھینچ لیا، یا ناک میں کھکار وغیرہ کو پی لیا اس نے، ایسی صورت میں، تو ایسی صورت میں بھی اگرچہ وہ کتنا ہی ہو ان صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے تل کے برابر یا تل کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس نے تیل کھایا یا تل کے برابر کوئی چیز کھائی، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو مسائل بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔